سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، آج آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان کی ہماری میٹنگ جو ہے اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس کے اندر مرکزی قیادت سے پنجاب سے ہمارے 5 ساتھیوں نے شرکت کی، پنجاب ساتھی ہمارے خیبر پختونخوا سے تھے اور 5 ساتھی ہمارے وفاق سے تھے، دیگر صوبے کیونکہ دوست تھے، ہنگامی میٹنگ ہے، ہم نے یہ کال کی تو ساتھی نہیں آ سکے، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر، بٹ ان سے رائے ہم نے لی ہے اور یہ متفقہ طور کے اوپر جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حالیہ جو حکومت نے اتنی پڑی کہ ایسا ہو گئی کہ الفاظ نہیں نکل پا رہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا لائف کے اندر کے جو ہے الفاظ ڈگمگائے ہوں، جو نوٹیفیکیشن پینشن اصلاحات کے حوالے سے گورنمنٹ نے ملازمین کے اوپر جو ہے بم گرایا ہے، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ ہمیں ریلیف پرووائڈ کرتی، جو پیرالل ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی، بجٹ کے اندر بھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں، 26 ستمبر کو ان کے ساتھ ہماری جو ہے دوبارہ سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ہمیں بڑی یقین دہانی کروائی تھی۔ اس سے پہلے یقین دہانی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی سی ایم جو ہے لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں کروا چکی ہے، مگر تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے آج یہ تمام قیادت اس نتیجے کے اوپر پہنچی ہے، طویل ڈسکشن کے بعد جو ہے ہم نے جو متفقہ طور کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ 15 جنوری کو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان جو ہے تمام اضلاع کے اندر جو ہے احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا، اس کے بعد 22 جنوری کو دوبارہ سے تمام صوبوں اور پاکستان کے اندر جو ہے وفاق میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو ہے احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا اور پیر کے روز سے میں باتیں کرتا چلوں کہ یہ تمام ملازمین کی ذمہ داری ہے کہ پیر کے روز سے آپ نے کالی پٹیاں باندھنی ہے اور اس شیڈیول کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور اگر یہ معاملات ہمارے حل نہیں ہوتے تو 10 فروری 2025 کو تمام ملازمین جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر سے پاکستان بھر سے ہم تمام ملازمین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اکٹھا ہوں گے اور بڑا واضح پیغام ہے تمام ملازمین کے لیے، حکومت کے لیے، کہ IMF کے لیے بھی، کیونکہ میں بڑا واضح کرتا چلوں کہ اس میں حکومت ملازمین کے اوپر اتنا ستم کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ کام کروایا جا رہا ہے تو IMF کروا رہی ہے، یہ تمام ملازمین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جائز آئینی حقوق کے لیے آپ نے باہر نکلنا ہے۔ ان مشکل ترین حالات کے اندر قائدین اپنے حصے کا کام کر چکے، پہلا دیا جو ہے جلا چکے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قائدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہو، جو ہمارے مطالبات ہیں زبانی ہے ملازمین کو پہلے بھی پتہ ہے، ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دوں، حالیہ جو پینشن اصلاحات اور لیو انکیشمنٹ ہے، ان نوٹیفیکیشنز کی فل فور واپسی اور جو پہلے طریقہ کار چل رہا ہے، جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جس ایگریمنٹ کے تحت رولز آف بزنس 1973 کے تحت جو ہماری بھرتیاں ہوئی تھی، جو ایک معاہدہ جو کنٹریکٹ کر کے ہمیں ملازمت دی گئی تھی، اسی کے مطابق جو سفید پوشی کا بھرم اس وقت پینشنر کا ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہے، ہمیں ہماری پینشن سے محروم نہ کیا جائے، بڑا واضح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اصل مطالبہ تھا، ہم الائنس کے تمام قائدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اصل مطالبے سے پیچھے ہٹانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، اور وہ اصل مطالبہ تھا تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، بالخصوص بہت سے اداروں کے اندر فیڈرل سیکریٹریٹ میں بھی 17 سے اوپر کے افسران بہت سے ادارے پہلے ہی لے رہے تھے، 14 لاکھ میں سے 13 لاکھ ملازمین جو ہے وہ لے رہے ہیں، 17 سے اوپر 1 سے 16 کے ساتھی اس میں رہ چکے ہیں، تمام جو محروم ملازمین ہیں ان کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو لے رہے ہیں ان کی تنخواہوں میں تفریق کو ختم کیا جائے۔ آئین کا آرٹیکل 25 اور 38 بھی یہی بولتا ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ حالیہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے کہ ڈسپیرٹی ہے جو دوران سروس فوت ہو جانے والے بچوں کے حوالے سے 17 APM اسسٹنٹ پیکیج ہماری عدالتوں کو وہاں پہ تو تفریق نظر آئی نوکریوں میں بھرتی کے حوالے سے،
تو جو الاؤنسز 300% سپریم کورٹ خود لے رہا ہے، تنخواہوں میں تفریق ہے، پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، بسٹ، ایف آئی اے، عدلیہ، وزرائے اعلیٰ، تمام سول سیکریٹریٹس، ان تمام اداروں کے اندر تفریق ہے. یہ کسی کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آئین کا آرٹیکل 25 اور 38 ہمیں پرامن احتجاج کا حق بھی دیتا ہے. تمام ملازمین بھرپور تیاری رکھیں. جو دیگر مطالبات ہیں اس میں چلتا چلوں. سکولوں کی، اداروں کی نجکاری کی بجائے بہتر ریفارمز، اصلاحات لا کے، اچھی مینجمنٹ لا کے قومی اثاثوں کو اور ورثوں کو بچایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس اور ہائرنگ کے اندر جب پیٹرول 64 روپے لیٹر تھا، ہماری جو کنوینس الاؤنس ہے تب بھی اتنا ہی مل رہا تھا، اور آج کی ڈیٹ میں جب 250 روپے پیٹرول ہے، ہماری جو ہے کنوینس الاؤنس وہی ہے. جو ہاؤس رینٹ الاؤنس دیا جا رہا ہے اس میں ایک جھونپڑی بھی نہیں ملتی ہے. تو ہاؤس رینٹ کو ختم کیا جائے، ہائرنگ تمام ملازمین کو بالترتیب دی جائے اور اس ہائرنگ کو تنخواہ کا جو ہے حصہ بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ، ٹی ایل اے، ہر قسم کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو جو ہے فل فور جو ہے مستقل کیا جائے، جن کو نوکریوں سے ابھی نکالا ہے. ایک طرف تو حکومت نے 1.5 لاکھ جو ہے وہ پوسٹیں ختم کی، چھوٹے جو کیڈرز ہیں ان کو ڈائنگ کیڈر ڈکلیئر کر دیا. اوکے، اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان پوسٹوں کو ختم کرنے سے وہ ادارے چلا سکتی ہے تو بالکل آپ چلائیں. مگر جن لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، 200 یا 400 لوگ تھے یا 500 جن کو آپ نے نوکری سے جو ہے آپ نے ریگولر کرنا ہے، تو ان کے گھروں کا چولہا جو ہے کسی صورت بجھنے نہ دیا جائے. تمام ملازمین جو 2021 کے بعد بھرتی ہوئے ہیں، آپ تمام بھی بھرپور طریقے سے شرکت کریں. اور اس کسی کو کوئی غلط فہمی ہے آج گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے حوالے سے تو یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر 10 فروری 2021 اسلام آباد کا پروٹیسٹ دیکھ لیں. میں واضح کرتا چلوں کہ ہم لوگ غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی رہیں گے، پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ حل ہوں. مگر مذاکرات کی ٹیبل پہ جانے کی بجائے گورنمنٹ ایک تو نیگوشیشن پہ نہیں، اور جب مذاکرات کی ٹیبل پہ آتی ہے جو کمٹمنٹس ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو ہماری کمیونٹی کو ہم جواب دیں. سیاستدان تو سیاسی وعدہ کر کے جو ہے وہ چلا جائے گا، بٹ ڈیفینیٹلی ہم اپنے ملازمین کو جواب دیں. اور آپ ملازمین کی اب یہ ذمہ داری ہے، تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کی. یہ اجتماعی ایشو ہے، آئی ایم ایف کی ڈائریکشنز کے اوپر ہو رہے ہیں اور وفاق کے اندر یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے تمام صوبوں کے اندر یہ ہوگا. اور جو تقسیم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صوبائی ایشو یا وفاقی ایشو، یہ تمام کے تمام ایشوز وفاق سے ہیں. جو صوبائی گورنمنٹ سے ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی لنک ہے ماسوائے خیبر پختونخوا کے، یہاں سے وفاق سے. ہم سب کو ایک دفعہ پھر سے متحد ہو کے، اکٹھے ہو کے نکلنا ہے، اپنے مسائل کو حل کروانا ہے. اور جو ریسنٹلی سی پی فنڈ اور نجکاری کا ایشو ہے، جو آج کی ڈیٹ تک میں پھر واضح کرتا چلوں کہ آج کی ڈیٹ تک جو ملازمین ہیں ہم ان کے جواب دیں ہیں. آنے والے ملازمین کے لیے اگر آپ سی پی فنڈ لے کے آتے ہیں تو واٹس ایور، مگر جو ملازمین آج کی ڈیٹ سے پہلے ہیں ان کی سروس پروٹیکشن بھی کی جائے، ان کو رول آف بزنس 1973 کے ساتھ تمام جو ہے مراحت بھی دی جائیں. تمام قائدین کا ایک دفعہ پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں.